بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کے مسلمان ہونے کے بارے میں۔ گزارش ہے آپ سے واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے کہ یہودی نے آپ کو دیکھ کر آواز لگائی، محمد، تم جب تک میرا قرض واپس نہیں کرو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہودی کہنے لگا، جب تک تم میرا قرض واپس نہیں لوٹاتے تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو میں بھی تمہارے پاس یہی بیٹھ جاتا ہوں۔ کچھ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب زیادہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر حاضر رہے تو تمام صحابہ آپ کے پاس آن پہنچے۔ جب تمام صحابہ اکرام نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو کسی بھی تخریبی کارروائی کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب لوگ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کر تمام صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ اس دن بہت گرمی تھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی تپش کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ انور سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی غصہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جملہ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی وہیں پر ادا کی، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے وہیں پر فجر کی نماز بھی ادا کی۔ تمام صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ ان کا یہ سلوک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آخر تم ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب میں کہا کہ اس یہودی کی اتنی مجال کہ یہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھائے رکھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے یہاں پر نہیں بھیجا کہ میں یہاں پر آ کر کسی پر ظلم کروں۔ تو اگلے کچھ دیر گزرنے کے بعد اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے مال و دولت سے ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ اور وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں روکا کہ آپ کی توہین کروں، میں آپ کو یہاں ایسے روک کر آپ کا صبر آزمانا چاہتا تھا۔ اور اس نے کہا، تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو اور بیہودہ مزاج والا نہ ہوگا اور کوئی بھی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ میں نے آپ کو یہاں رکھ کر صرف اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔